میں نے آپ کا ٹویٹ دیکھا، آپ نے ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا، کشمیری میں تھا، میں نہیں پڑھ پایا اس ٹویٹ کو، میں نے وہ ٹرانسلیٹ کروایا۔ جب تک میں نے اس ٹویٹ کو سمجھا، آپ نے اس میں کچھ چوڑیوں کا ذکر کیا تھا، ایک پالکی کا ذکر بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ عوام کی رہبری کرو۔ تو آپ یہ بات کس کو کہہ رہے تھے؟ اس ٹویٹ کا کیا مقصد تھا؟ یہ ٹویٹ کرنے کی کیا ضرورت پڑی آپ کو ایسے ٹائم میں؟ کسی کے لیے بھی جس نے بھی عوام کی نمائندگی یا خدمت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، یا جو یہ دعویٰ کرتا ہے، کوئی بھی، چاہے وہ کیوں نہ جموں کشمیر کا ہی ہو، کشمیر کا کیوں نہ ہو، میری تنظیم کا کیوں نہ ہو، ہندوستان کا کیوں نہ ہو، کہیں کا بھی، جس نے بھی یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ میں نے لوگوں کے خدمت کی اور نمائندگی کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اگر زبان کھولنی ہی ہے، اگر ترجمانی کرنی ہی ہے تو ایسی ترجمانی کرو، ایسی بات بولو جو لوگوں کے کام ہے۔ اگر نہیں نت نرین مزبنگ لگت بیس زاپانس مز اندر، تو پھر بیٹھو آپ گھر پہ۔ یہ اصطلاح آپ زاپان وغیرہ کی آپ چھوڑ دیے، مراد یہ ہے کہ پھر آپ گھر پہ بیٹھو۔ آپ نے کانگریس کے ساتھ بات کر کے پارلیمنٹ کے باہر ابھی تک 10 بار دھرنا دیا ہونا چاہیے تھا ایم ایل ایز کو لے کے، اور کانگریس کو بلا کے، انڈیا الائنس کے ایم پیز کو بلا کے یہاں پہ آپ نے ایک تحریک چھیڑی ہوئی ہونی چاہیے تھی، ایک جامعہ تحریک، ایک موومنٹ جو ریزونیٹ کرتی، جو ساؤتھ سے آوازیں آ رہی ہے، ایک بہت بڑا آپ کے پاس بلاک بن جاتا ہے، ایک طاقت بن جاتی، کچھ نہ کچھ آپ حاصل تو کرتے، کوئی نہ کوئی دباؤ تو آپ ڈالتے۔ سر ابھی تک آپ نے لوگوں کے اندر کیا دیکھا ہے؟ کیا لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے ہوئے ہیں؟ کیا عوام آپ کی سرکار سے خوش ہے؟ کیا عوام کو لگتا ہے کہ جو ان کے ساتھ وعدے ہوئے ہیں وہ وعدہ خلافی کہیں پہ بھی نہیں ہوئی ہے؟ جتنی میری باتیں ہوتی ہے، یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ اس حد تک مطمئن نہیں ہے لوگ، جس حد تک آپ کی سرکار سے مطمئن نہیں؟ جس حد تک توقعات تھے مطمئن نہیں ہے۔ ابھی 8 مہینے گزرے ہیں، تھوڑا سا وقت اور انتظار کریں گے، دیکھتے ہیں اس سال کے اختتام تک، یا ان کا سال پورا ہونے والا ہے، سال کے اختتام تک کیا اس طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں گے جس سے وہ لوگوں کا وہ اعتماد حاصل کیا جائے۔ قبل از وقت بھی نہیں ہے، مگر میں کہوں گا تھوڑا سا ابھی مہینے ہی گزرے ہیں، اور مہینوں میں جتنے لوگوں کے توقعات تھے، لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے وہ توقعات پورے نہیں ہوئے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ سریندر چودھری آپ سے ملنے آئے تھے، سی ایم صاحب نے بھیجا تھا، عمر عبداللہ جی نے، اور آپ نے بالکل ان سے ملاقات نہیں کی۔ آپ نے کہا کہ ابھی تو 4 دن بھی آپ کو نہیں ہوئے پارٹی میں آئے ہوئے، اور آپ مجھے بتائیں گے کہ مجھے نیشنل کانفرنس کے اندر کس طریقے سے کیا کام کرنا ہے۔ میں تو اپنی عوام کے لیے لڑتا ہوں اور میں لڑتے رہوں گا۔ تو اس چیز کو تھوڑا سا کلیریفائی کریں سر، کیا ہے وہ؟ نہیں، اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے۔ 2-4 مہینے پہلے اس کو بھیجا گیا تھا یہاں پہ، سریندر چودھری کو، وہ بڑگام کانسٹیچوئنسی کے حوالے سے کچھ معاملات تھے، چونکہ جب الیکشنز ہوئے تو بڑگام کی سیٹ خالی کی گئی، تو ہمارے پاس ایم ایل اے ہے نہیں اس وقت، وہ آپ کے نزدیک آ گئے، تو ہمارے پاس ایم ایل اے ہے نہیں اس وقت، تو کچھ معاملات تھے، کچھ کام جو تھے جن کی کمٹمنٹ تھی، ان کو لے کے اس کو یہاں پہ بھیجا گیا تھا ڈپٹی چیف منسٹر کو، اور لوگوں سے وہ ملاقات کا سلسلہ تھا تاکہ وہ لوگ ان سے ملاقات کریں اور اپنی ڈیمانڈ دیں۔ آپ ان کی باتوں سے اتفاق نہیں رکھتے تھے اس لیے نکل گئے تھے، یا کوئی بیمار تھا اس کے خبر کے لیے نکلے تھے؟ میں نے اپنی بات کہہ دی، اور کچھ لوگ میری بات سے متفق نہیں تھے، میں ان کے جواب سے شاید متفق نہیں تھا، وہ الگ بات ہے، پھر میں وہ اٹھ کے نکل گیا۔ نیشنل کانفرنس دعویٰ کر رہی کہ ہم نے 200 یونٹ بھی مفت میں دے دیے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے خواتین کے لیے بسز بھی فراہم کر دی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نومبر دسمبر کا سیشن بھی چینج کر دیا ہے۔ وہ اپنی پارٹی کہتے ہیں، وہ تو 500 یونٹ کی بات کر رہی تھی۔ پھر اگر یونٹس کی بنیاد، فری یونٹس کی بنیاد پہ کسی کو ووٹ ملنا تھا تو پھر تو 500 یونٹ والے کو ملتا، انہیں ووٹ نہیں ملا، نیشنل کانفرنس کو ملا۔ کیوں ملا نیشنل کانفرنس کو؟ کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم ریاست کے سٹیٹس کی واپسی کے لیے، آئینی سٹیٹس کی واپسی کے لیے، خود مختاری کی واپسی کے لیے، 370 کے واپسی کے لیے، اپنے حقوق کی واپسی کے لیے لڑیں گے۔ ہمارے جو جوان جیلوں میں بند ہیں ان کے حقوق کے لیے لڑیں گے، جو بے گناہ بند ہیں ان کی رہائی کے لیے لڑیں گے۔ آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں نیشنل کانفرنس کا جموں کشمیر میں؟ کیونکہ بڑی میجورٹی کے ساتھ نیشنل کانفرنس کو اقتدار میں لایا ہے، اور نیکسٹ الیکشن میں آپ کو کیا لگتا ہے عوام کا کیا رجحان رہے گا؟ پی ڈی پی ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے لوگوں کے اعتماد کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا، ان کا جو پریزنٹ ہے، حال ہے، وہ کسی بھی جماعت کا فیوچر ہو سکتا ہے جو لوگوں کے ساتھ اعتماد کے ساتھ زیادتی کرے، دھوکہ کرے، تو اس سے زیادہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ زڈمو ٹنل کی ابتدا ہوئی، پرائم منسٹر نریندر مودی جی آئے، آگا روح اللہ مہدی جی نے اسٹیج شیئر نہیں کیا، چونکہ میرے لیے وہ اسٹیج شیئر کرنا صحیح نہیں تھا۔ ایک سی ایم صاحب تو کر رہے تھے، ایک مارک آف پروٹیسٹ تھا میرے لیے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی وہ ہمیں قبول نہیں ہے، اور جموں کشمیر کی عوام جو ہے، ٹھیک ہے ٹنلز وغیرہ حالانکہ وہ اس گورنمنٹ نے ہی نہیں بنائی، وہ پرانی سرکاروں نے بنائی ہے، منموہن سنگھ ان کی سرکار میں شروع ہوئی ہے، سڑکیں بنتی رہتی ہے، کسی بھی اسٹیٹ میں بنتی رہتی ہے، ہمارا حق ہے، ہر کوئی ٹیکس پے کرتا ہے،
मगर जो टनल, असली टनल इस रियासत और पूरे मुल्क को जोड़ती थी, जिसको 370 हम कहते हैं, उसका इन्हदाम किया गया, उसको ढाया गया, उसको ख़त्म किया गया। और जिस ताकत ने उसको अनडेमोक्रेटिकली ख़त्म किया, मैं उसके साथ वहाँ पे उस जगह पे स्टेज शेयर नहीं। असेंबली के 3 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था अगर सब। उसमें शराब की बिल पे पाबंदी होनी थी, उसमें डेलीवेजर्स को रेगुलराइज करने वाला बिल था, उसमें लैंड राइट्स का बिल था, और यकीन माने आपके उसमें ये भी था कि हम लोग जो हैं वो वक्फ तरमीमी बिल को अपोज कर सकते थे। लेकिन उन 3 दिनों में हंगामा हुआ असेंबली के अंदर, कुर्सियाँ टूटी, वो 3 के 3 दिन ऐसे के ऐसे ज़ाया हो गए और वापस उन 3 दिनों का फ़ायदा आज तक नहीं मिल पाया। जितना आप मायूस है उतना ही मैं भी मायूस हूँ। ये इससे पहले भी मैंने कहा, जम्मू कश्मीर की असेंबली के ज़रिए एक रेजोल्यूशन जाना चाहिए था वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़, और बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिनकी आपने निशानदेही की, जिस पे लेजिस्लेशन होना चाहिए था या डिबेट होना चाहिए था, और उसको अलाउ नहीं किया गया। और मैं ये कहूँगा कि अगर उस वक्त कुछ लोगों ने गुस्सा दिखाया, मैं उम्मीद करता हूँ का वो सच्चा गुस्सा हो। लोगों को लगा कि अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ गुस्सा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, अपनी पार्टी के जिस पार्टी से वो वाबस्ता है उसी के ख़िलाफ़ गुस्सा है। मगर काश, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हकीकत पे मबनी हो, उनको सच्ची में ये एहसास हुआ हो कि हम एक रेजोल्यूशन लाना चाहते थे, वो रेजोल्यूशन भी हमें लाने नहीं दिया गया। आपके सवाल होंगे, आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी जी के जवाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ रेजिडेंसी पे बहुत भीड़ है, काफ़ी लोग आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने वक्त दिया, इंतहाई बहुत शुक्रगुजार हूँ। आगा साहब, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या आगा रूहुल्लाह मेहदी साहब का एक रास्ता है और उमर अब्दुल्ला साहब का दूसरा रास्ता है? इस सवाल का जवाब जो है वो हुकूमत की कारकर्दगी देगी, कि जो हुकूमत इस वक्त हमने मुंतखब की, जिसको वोट दिया, जिस हदफ के लिए वोट दिया, क्या वो हुकूमत हमारी उस रास्ते पे चल रही है? तो उसको एनालाइज़ करके इस सवाल का जवाब मिलेगा। मेरी बात यही है कि पहली बार इन हालात में लोगों ने अगर इस हद तक जाके मेन स्ट्रीम पे या लीडरशिप पे भरोसा किया, तो इस मौके को गनीमत जान के उस भरोसे की कदर करनी चाहिए, ताकि इस भरोसे में इजाफ़ा हो, कमी ना हो। और जितने भी वादे सियासी तौर पे किए हुए हैं इस आवाम के साथ, कि उनके जज्बात की और उनके हकूक़ की तर्जुमानी की जाएगी इस हुकूमत के ज़रिए। हमारे लिए लाजमी है कि उस वादे पे पाबंद रहे और उस पे अमल करे। वक्त बहुत कम है हमारे लिए, वक्त निकलता जा रहा है। आप देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सारी रियासतें हैं जिनके इश्यूज़ हैं। साउथ में आप देखते हैं कि उनके सेंटर के साथ अपने इश्यूज़ हैं। उन इश्यूज़ की लड़ाई में या स्टेट की डिमांड में आप फोर फ्रंट पे देखते हैं वहाँ के वज़राए आला को, चीफ मिनिस्टर्स को, जहाँ पे भी लोगों ने लोकल लीडरशिप को एतमाद दिया है रियासत की तर्जमानी करने के लिए या रियासत की के हुकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे वो ज़ुबान पे ही क्यों ना हो। ज़ुबान के हुकूक़ के साउथ में एक लैंग्वेज का इशू है। फोर फ्रंट पर आप देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। डिलिमिटेशन एक बहुत बड़ा इशू बनने वाला है या बन रहा है, एक डिबेट है इस वक्त साउथ में। उसमें आप देखिए कि चीफ मिनिस्टर फोर फ्रंट पे है जो लड़ाई लड़ रहे हैं। वेस्ट बंगाल में देखिए आप, स्टेट के बहुत सारे इश्यूज़ हैं इस राइट विंग पॉलिटिक्स के साथ। सर, क्या हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर जो बुनियादी मुद्दे हैं, क्या उन पे फाइट नहीं हो रही है? क्या हमारे सीएम साहब जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पे बात नहीं कर पा रहे? दो किस्म के मुद्दे हैं। एक तो गवर्नेंस के मुद्दे हैं, और हमारा गवर्नेंस से भी ज़्यादा बड़ा, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला से भी ज़्यादा बड़ा मसला जो है हमारे स्टेटस की वापसी, जो स्पेशल स्टेटस आप कहे, 370 कहे, ऑटोनॉमी जो कहे, जो भी नाम उसे दे, जो अरेंजमेंट था हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट था यूनियन के साथ, जो हमसे छीना गया, उसकी वापसी, ये बहुत बड़ा इशू है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ज़्यादा ज़िम्मेदारी इसलिए है क्योंकि हमने यही वादा दे के लोगों से एतमाद लिया है कि हम इस इशू पे लड़ेंगे, हम इन मामलात पे लड़ेंगे, हम एक स्टेटस की वापसी के लिए, राइट्स की वापसी के लिए एक कानूनी, आईनी, जमहूरी जंग छेड़ेंगे, या मुकावमत या रेजिस्टेंस, जो भी आप नाम दे, डेमोक्रेटिक, पीसफुल, जो रिफ्लेक्ट करेगी
اس انسٹیٹیوشن سے، چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا اسمبلی ہو، تو میرا یہ ماننا ہے اگر خدا نخواستہ اس وقت اس کام میں کوتاہی ہو تو لوگوں کا اعتماد اٹھے گا، جسے ہم مین اسٹریم کہتے ہیں، یا اس انسٹیٹیوشن سے جسے ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ سر ابھی تک آپ نے لوگوں کے اندر کیا دیکھا ہے؟ کیا لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے ہوئے ہیں؟ کیا عوام آپ کی سرکار سے خوش ہے؟ کیا عوام کو لگتا ہے کہ جو ان کے ساتھ وعدے ہوئے ہیں وہ وعدہ خلافی کہیں پہ بھی نہیں ہوئی ہے؟ جتنی میری باتیں ہوتی ہے، یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ اس حد تک مطمئن نہیں ہے لوگ، جس حد مطلب آپ کی سرکار سے مطمئن نہیں ہے؟ جس حد تک توقعات تھے مطمئن نہیں ہے۔ ابھی 8 مہینے گزرے ہیں، تھوڑا سا وقت اور انتظار کریں گے، دیکھتے ہیں اس سال کے اختتام تک، یا ان کا سال پورا ہونے والا ہے، سال کے اختتام تک کیا اس طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں گے جس سے وہ لوگوں کا وہ اعتماد حاصل کیا جائے۔ قبل از وقت بھی نہیں ہے، مگر میں کہوں گا تھوڑا سا ابھی مہینے ہی گزرے ہیں، اور مہینوں میں جتنے لوگوں کے توقعات تھے، لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے وہ توقعات پورے نہیں ہو رہے۔ آغا صاحب، میں نے آپ کا ٹویٹ دیکھا، آپ نے ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا، کشمیری میں تھا، میں نہیں پڑھ پایا اس ٹویٹ کو، میں نے وہ ٹرانسلیٹ کروایا۔ جب تک میں نے اس ٹویٹ کو سمجھا، آپ نے اس میں کچھ چوڑیوں کا ذکر کیا تھا، ایک پالکی کا ذکر بھی کیا تھا، اور کہا تھا کہ عوام کی رہبری کرو۔ تو آپ یہ بات کس کو کہہ رہے تھے؟ اس ٹویٹ کا کیا مقصد تھا؟ یہ ٹویٹ کرنے کی کیا ضرورت پڑی آپ کو ایسے ٹائم میں؟ کسی کے لیے بھی جس نے بھی عوام کی نمائندگی یا خدمت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، یا جو یہ دعویٰ کرتا ہے، کوئی بھی، چاہے وہ کیوں نہ جموں کشمیر کا ہی ہو، کشمیر کا کیوں نہ ہو، میری تنظیم کا کیوں نہ ہو، ہندوستان کا کیوں نہ ہو، کہیں کا بھی، جس نے بھی یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ میں نے لوگوں کی خدمت کی اور نمائندگی کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ پالکی ایک اصطلاح ہے، شاعر جو ہے اکثر عکاسی کرتا ہے جذبات کی حقیقت کی، اصطلاح ہے۔ اصطلاح سے مراد یہ ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو پورا کریں، اور اس انداز سے پورا کریں کہ جس انداز سے لوگوں میں نہ صرف امید بڑھے بلکہ ان میں وہ اعتماد آئے۔ جب میں نے پہلی بار وہ شعر سنا تھا، وہ آج سے 20 سال پہلے، جب میں نے سیاست کی شروعات کی تھی، تو کسی محفل میں کسی نے مجھے وہ ڈیڈیکیٹ کیا، میں نے تو پازیٹیولی لیا۔ اس نے کہا کہ اب جب ہم نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے تو آپ سے یہ امید ہے کہ اس طرح کا کام کرو گے یا اس طرح کی زبان بولو گے جو لوگوں کے کام آئے۔ تو تب میں نے نیگیٹیولی نہیں لیا، تب میں نے اس وقت اس شعر سے انسپریشن لی، اور بیحد خوبصورت ہے۔ یاد صبحت بنت سخنور یہ قوم مسیق بکار۔ اگر زبان کھولنی ہی ہے، اگر ترجمانی کرنی ہی ہے تو ایسی ترجمانی کرو، ایسی بات بولو، یا ایسی نمائندگی کرو جو لوگوں کے کام آئے۔ اگر نہیں، نت نرین مز بنگر لگت بیس زاپانس مز اندر، تو پھر بیٹھو آپ گھر پہ۔ یہ اصطلاح آپ زاپان وغیرہ کی آپ چھوڑ دیجیے، مراد یہ ہے کہ پھر آپ گھر پہ بیٹھو، پھر آپ اس قسم کا دعویٰ مت کرو۔ تو یہ کسی کے لیے بھی ہے جو بھی عوام کی نمائندگی کا دعویٰ کرتا ہو۔ سر میں نے ایک ٹویٹ اور آپ کا دیکھا تھا، اس میں آپ نے لکھا تھا کہ یہ عوام نے ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ سڑک، بجلی یا کھمبے، یہ ووٹ اس لیے دیا کہ ہمیں اسپیشل اسٹیٹس کی جو ہے وہ لڑائی لڑنی ہے، ہمیں 370 کی واپسی کرنی ہے۔ جب سے یہ سرکار بنی ہے، کیا سر یہ سرکار نے اسمبلی میں وہ رول پلے کیا ہے کہ 370 کی واپسی ہو، یا پھر وقف ترمیمی بل کی بات کی جائے کہ اس پہ بات کرنے کی آپ کو اجازت دی ہو، یا اسمبلی میں یہ بات کر پائیں، یا کوئی ریزولوشن پاس کر پائے ہوں اس کے اوپر؟ کیونکہ عوام کو بہت امید تھی اس چیز سے۔ آپ دیکھیے تامل ناڈو کے اندر وقف کے وہاں پہ اسمبلی میں ہوا، لیکن یہاں پہ کچھ نہیں ہوا۔ جی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے تھا، پھر آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر وہ ہوا ہے تو کافی ہے، تو ٹھیک ہے۔ میں جواب نہیں دوں گا کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، ہم اندازہ لگائیں گے کہ کیا ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیے، لوگوں نے اس اسمبلی کو اور نیشنل کانفرنس کو بالخصوص ووٹ دیا، جو ہم نے بات کی اس ترجمانی کے لیے، اس کوشش کے لیے، اس لڑائی کے لیے۔ اس اسمبلی کے ذریعے ایک ریزولیشن آیا، ٹھیک ہے، جس لینگویج میں بھی آیا۔ اس کے بعد ابھی تک یہ حکومت یا ہمارے چیف منسٹر یا ہمارے جتنے بھی نمائندے ہیں، ایم ایل اے ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ جب ساؤتھ سے یہ کوششیں ہو رہی ہے، اب آپ سنیے کہ وہ بھی اٹانومی کی بات کر رہے ہیں، تو اگر وہ اٹانومی اور فیڈرل اسٹرکچر کی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں اور الائنس بنایا انہوں نے، تو ہمارے نمائندے یا چیف منسٹر ابھی تک 10 بار گئے ہوئے ہونے چاہیے تھے،
اس الائنس کے ساتھ جڑنے کے لیے اور کشمیریوں کی بات اس موومنٹ کے ساتھ جو تحریک چھڑ گئی ہے ساؤتھ میں اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے، ایک اسٹرانگر فیڈرل اسٹرکچر کے لیے۔ ابھی تک وزرائے اعلیٰ جو ہے، چاہے وہ ویسٹ بنگال کی وزیر اعلیٰ ہے جس کی لڑائی ہے رائٹ ونگ کے ساتھ، یا ساؤتھ کا یہ جو الائنس ہے، بلاک ہے جو فیڈرل اسٹرکچر کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، ان کو بلایا ہوا ہونا چاہیے تھا کشمیر میں 10 بار، اور اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں کشمیر کے پاس وہی تھا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب ہماری ڈیمانڈ کوئی اینٹی نیشنل نہیں ہے، وہی ہے جو پورے ساؤتھ کی ہے، وہی ہے جو ویسٹ بنگال کی ہے، یا آپ ہماری بات کو سمجھیے اور ہماری بات کو بھی اسی طرح سے سپورٹ کیجیے۔ ابھی تک 10 کنونشنز ہوئے ہونے چاہیے تھے، 10 جلسے ہوئے ہونے چاہیے تھے جب آپ نے ان وزرائے اعلیٰ کو کشمیر میں بلایا ہوتا۔ ابھی تک آپ نے کانگریس کے ساتھ، چلیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہلے اسٹیٹ ہوڈ کے لیے لڑیں گے، پھر 370 کے لیے لڑیں گے، کچھ اقدامات تو میں دیکھتا کہ یہ ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ آپ نے کانگریس کے ساتھ بات کر کے پارلیمنٹ کے باہر ابھی تک 10 بار دھرنا دیا ہونا چاہیے تھا ایم ایل ایز کو لے کے، اور کانگریس کو بلا کے، انڈیا الائنس کے ایم پیز کو بلا کے یہاں پہ آپ نے ایک تحریک چھیڑی ہوئی ہونی چاہیے تھی، ایک جامعہ تحریک، ایک مومنٹ جو ریزونیٹ کرتی، جو ساؤتھ سے آوازیں آ رہی ہے، ایک بہت بڑا آپ کے پاس بلاک بن جاتا، ایک طاقت بن جاتی۔ کچھ نہ کچھ آپ حاصل تو کرتے، کوئی نہ کوئی دباؤ تو آپ ڈالتے۔ جب میں نے کوشش کی، اس جج نے، الہ آباد کے جج نے جب ہیٹ سپیچ دی، تو میں نے ایک امپیچمنٹ موشن لایا اس جج کے خلاف پارلیمنٹ میں امپیچمنٹ موشن موو کرنے کے لیے آپ کے 100 ایم پیز کے سگنیچرز کی، دستخط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں نے کوشش کی، مجھے 100 سے زیادہ دستخط ملے، اس میں سماجوادی پارٹی نے سپورٹ کیا، ٹی ایم سی نے سپورٹ کیا، کانگریس نے سپورٹ کیا، انڈیا الائنس کے سبھی جو پارٹنرز ہیں انہوں نے سپورٹ کیا۔ تو ان ایم پیز کے ساتھ ہم اپنے ایشو پہ بھی بات کر سکتے تھے، ان کا یہ سپورٹ لے کے ہم پارلیمنٹ کے باہر بیٹھ بھی سکتے تھے، پرائم منسٹر آفس کے باہر بیٹھ بھی سکتے تھے، یا ان ایم پیز کو بلا کے یہاں پہ ایک جامع مومنٹ اسٹارٹ بھی کر سکتے تھے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم نرم پڑ جائے، ہمیں ابھی تک یہ سب کوشش کی ہونی چاہیے تھی کہ ایسا ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس راستے میں پہ جا رہے ہیں، اگر نہیں ہوا ہے تو کوتاہیاں ہے جن کو ٹھیک کرنے۔ عوام کی آواز آپ اٹھاتے، نوجوانوں کا آپ نے بہت سٹینڈ لیا، میں نے دیکھا کہ ریزرویشن کے ٹائم میں آپ سڑکوں پہ آگے نوجوانوں کے ساتھ، اور ایک بڑی موومنٹ آپ نے شروع کر دی اپنی ہی تنظیم کے خلاف، یا پھر ہم یوں کہیں کہ سرکار کے خلاف۔ سر، کیا نوبت پڑی کہ آپ کو خود سڑک پہ نکلنا پڑا نوجوانوں کے ساتھ؟ کیا آپ کی جماعت کے لوگ سننا نہیں چاہتے تھے، یا عوام کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ پورا کرنا ایک لازم تھا، آپ کے لیے ضروری تھا؟ یہ حکومت بننے کے بعد، چونکہ میں نے پارلیمنٹ الیکشن میں بھی اس پہ نوجوانوں کے ساتھ بات کی تھی اور ان کو کمٹمنٹ دی تھی کہ ریزرویشن کا مسئلہ صحیح ہے، اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے، کسی سے ریزرویشن چھیننی نہیں ہے مگر ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے اس ڈیمانڈ کے ساتھ ہوں۔ پارلیمنٹ الیکشن میں وعدہ کیا، کہا کہ میں یہ بات جو ہے اس ایوان تک پہنچاؤں گا۔ پارلیمنٹ الیکشن کی کامیابی کے بعد پارلیمنٹ میں یہ بات اٹھائی، پھر انہوں نے کہا کہ اسمبلی الیکشن کے دوران یہ پارٹی مینیفیسٹو کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کوشش کی اور پارٹی مینیفیسٹو کا حصہ بنا۔ پارٹی مینیفیسٹو کے حصہ بننے کے بعد جو الیکشن میں کامیابی ملی، پھر انہوں نے کچھ مہینے کے بعد، حکومت بننے کے کچھ مہینے کے بعد ریزرویشن کے بارے میں کہا، تو پھر میں نے پہلا ٹویٹ کیا، کیونکہ میری بات ہوئی تھی چیف منسٹر سے اور دوسرے وزراء سے، میری اس معاملے پہ بات ہوئی تھی، مگر جوانوں کو لگ رہا تھا کہ اس پہ ہو کچھ نہیں رہا۔ تو میں نے یہی کہا تھا کہ میں نے اس پہ بات کی ہوئی ہے، یہ کچھ وقت مانگ رہے ہیں، تو ہم اس وقت کا انتظار کریں، اس ٹائم کا انتظار کریں جب تک بزنس رولز کی کلیئرٹی آ جائے گی، تو یہ وعدہ بند ہے کہ اس پہ عمل کریں گے۔ تو جوانوں نے کہا کہ نہیں، اس پہ کچھ عمل ہونا چاہیے۔ پھر پہلا ٹویٹ کیا میں نے، اس کے بعد سب کمیٹی جو ہے وجود میں آئی۔ پھر سب کمیٹی کے بننے کے بعد بہت ٹائم کے بعد جب کچھ ہوا نہیں، تو کچھ جوانوں نے کہا کہ ہم آپ کے گھر کے باہر دھرنا کریں گے۔ میں نے کہا آپ کی ڈیمانڈ صحیح ہے، آپ کے دھرنے کے ساتھ میں خود ہوں، 1 مہینے کا وقت مجھے دے دیجئے، اگر 1 مہینے کے اندر اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، ہم ساتھ میں جائیں گے چیف منسٹر کے پاس۔ میں آپ کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دھرنا کریں گے، میں آپ کے دھرنے کے ساتھ آؤں گا، چیف منسٹر کے پاس جائیں گے۔ پھر شاید اس ٹویٹ کے بعد 1 مہینے کے بعد
وہ جوان آئے اور انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ گزر گیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ڈیمانڈ لے کے چیف منسٹر کے دروازے تک جائے. بات یہ ہے کہ میری کمٹمنٹ ہے جوانوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی, اور جب آپ وعدہ کریں تو اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. اس سے فرار کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں اگر آپ میں ایمان ہے. تو اس کمٹمنٹ پہ عمل کرنے کے لیے جس حد تک بھی جانا پڑے میں جانے کے لیے تیار ہوں. اور جوان گئے, اسٹوڈنٹس گئے چیف منسٹر کے دروازے پہ اپنی ڈیمانڈ لے کے. میں ان کی ڈیمانڈ کے ساتھ, ان کی کوشش کے ساتھ, ان کے سپورٹ میں وہاں پہ گیا, اور یہ میری کمٹمنٹ ہے, یہ بار بار کرنا پڑے میں کروں گا. سر میں دیکھتا ہوں کہ ایمانداری آپ کے اندر بہت ہے. جب بھی آپ نے بات کی ہے تو ایمانداری کے ساتھ بات کی ہے. سر ناراضگیاں مجھے ظاہر ہو رہی ہیں یہاں پہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ آپ کی, اور ناراضگیوں کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی سنا کہ 1-2 میٹنگز میں آپ نے واک آؤٹ کیا. اب معلوم نہیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ سریندر چودھری آپ سے ملنے آئے تھے, سی ایم صاحب نے بھیجا تھا, عمر عبداللہ جی نے, اور آپ نے بالکل ان سے ملاقات نہیں کی. آپ نے کہا کہ ابھی تو 4 دن بھی آپ کو نہیں ہوئے پارٹی میں آئے ہوئے, اور آپ مجھے بتائیں گے کہ مجھے نیشنل کانفرنس کے اندر کس طریقے سے کیا کام کرنا ہے. میں تو اپنی عوام کے لیے لڑتا ہوں اور میں لڑتے رہوں گا. تو اس چیز کو تھوڑا سا کلیریفائی کریں سر, کیا ہے وہ؟ نہیں, اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے. 1-2-4 مہینے پہلے اس کو بھیجا گیا تھا یہاں پہ سریندر چودھری کو. وہ بڑگام کانسٹیچوئنسی کے حوالے سے کچھ معاملات تھے, چونکہ جب الیکشنز ہوئے تو بڑگام کی سیٹ خالی کی گئی, تو ہمارے پاس ایم ایل اے ہے نہیں اس وقت. وہ آپ کے نزدیک آ گئے, تو ہمارے پاس ایم ایل اے ہے نہیں اس وقت. تو کچھ معاملات تھے, کچھ کام جو تھے جن کی کمٹمنٹ تھی, ان کو لے کے اس کو یہاں پہ بھیجا گیا تھا ڈپٹی چیف منسٹر کو. اور لوگوں سے وہ ملاقات کا سلسلہ تھا تاکہ لوگ ان سے ملاقات کریں اور اپنی ڈیمانڈ دے. تو اس کے بعد میری ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے. جس میٹنگ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ریسنٹلی جو میٹنگ ہوئی, ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے, اس میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے. ورکنگ کمیٹی کا کام ہی وہی ہے کہ وہاں پہ. سر آپ نے واک آؤٹ کیا تھا؟ واک آؤٹ نہیں کیا تھا, اس طریقے سے واک آؤٹ نہیں کیا تھا کہ میں اٹھوں اور نکل جاؤں. ہاں, اپنی بات کہی تھی, پھر مجھے نکلنا تھا, میں نکل گیا. مطلب آپ ان کی باتوں سے اتفاق نہیں رکھتے تھے اس لیے نکل گئے تھے, یا کوئی بیمار تھا اس کے خبر کے لیے نکلے تھے؟ میں نے اپنی بات کہہ دی, میں نے اپنی بات کہہ دی, اور کچھ لوگ میری بات سے متفق نہیں تھے, میں ان کے جواب سے شاید متفق نہیں تھا, وہ الگ بات ہے. پھر میں وہ اٹھ کے نکل گیا. لیکن جو میرے انٹرویو میں کہا نیشنل کانفرنس کے لیڈرز نے, انہوں نے کہا کہ آغا صاحب کا کوئی رشتہ دار بیمار تھا, وہ وہاں پہ. صحیح بات ہے, میں نے یہی کہا کہ کوئی رشتہ دار بیمار ہے, مجھے جانا ہے, وہ پھر میں نکل گیا. اچھا آغا صاحب, آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں نیشنل کانفرنس کا جموں کشمیر میں؟ نیشنل کانفرنس دعویٰ کر رہی کہ ہم نے 200 یونٹ بھی مفت میں دے دیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے خواتین کے لیے بسز بھی فراہم کر دی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نومبر دسمبر کا سیشن بھی چینج کر دیا ہے. آپ نیشنل کانفرنس کا فیوچر جموں کشمیر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بڑی میجورٹی کے ساتھ نیشنل کانفرنس کو اقتدار میں لایا ہے, اور نیکسٹ الیکشن میں آپ کو کیا لگتا ہے عوام کا کیا رجحان رہے گا؟ پی ڈی پی ہمارے سامنے ہے, جنہوں نے لوگوں کے اعتماد کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا. ان کا جو پریزنٹ ہے, حال ہے, وہ کسی بھی جماعت کا فیوچر ہو سکتا ہے جو لوگوں کے ساتھ اعتماد کے ساتھ زیادتی کرے, دھوکہ کرے. تو اس سے زیادہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سبق سیکھنا ہے, تاریخ میں بہت سارے ایسے اوراق ہے, مثالیں ہیں جہاں سے آپ سبق سیکھ سکتے ہیں. میں اتنا ہی کہوں گا کہ لوگوں نے جو اعتماد کیا وہ اس سے دگنا اعتماد کر سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ ان کے اعتماد کی قدر کریں, ان کی صحیح ترجمانی کریں, اور ان کے حقوق کے لیے لڑیں. جن باتوں کی آپ نے نشاندہی کی, بس رائڈ وغیرہ اور دسمبر کا سیشن چینج کرنا, ٹھیک ہے, یہ چھوٹی 200 یونٹ, یہ باتیں ہیں, یہ کمٹمنٹ ہے, ان پہ عمل کرنا ہے. مگر یہ ایسی کمٹمنٹس ہیں جن کو لے کے لوگوں نے ہمیں یہاں پہ نہیں پہنچایا. اچھا, چونکہ اس طرح کے وعدے تو پھر دوسری پارٹیاں بھی کرتی تھی نا. ہم نے 200 یونٹس کی بات کی, وہ جو جسے وہ اپنی پارٹی کہتے ہیں, وہ تو 500 یونٹ کی بات کر رہی تھی. پھر اگر یونٹس کی بنیاد, فری یونٹس کی بنیاد پہ کسی کو ووٹ ملنا تھا تو پھر تو 500 یونٹ والے کو ملتا. انہیں ووٹ نہیں ملا, نیشنل کانفرنس کو ملا. کیوں ملا نیشنل کانفرنس کو؟ کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم ریاست کے سٹیٹس کی واپسی کے لیے, آئینی سٹیٹس کی واپسی کے لیے, خود مختاری کی واپسی کے لیے, 370 کے واپسی کے لیے, اپنے حقوق کی واپسی کے لیے لڑیں گے. ہمارے جو جوان جیلوں میں بند ہیں ان کے حقوق کے لیے لڑیں گے. جو بے گناہ بند ہیں ان کی رہائی کے لیے لڑیں گے. جو زیادتیاں ہم پہ ہو رہی ہے
جو سیکنڈ کلاس سٹیزن میں ہمیں تبدیل کیا جا رہا ہے، ملازمین کو ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے سروسز سے، اس کے خلاف لڑیں گے. ہمارے زمین کے پروٹیکشن کے حق کے لیے لڑیں گے، ہمارے کلچر کے پروٹیکشن کے حق کے لیے لڑیں گے، ہم جاب رائٹس جاب پروٹیکشن کے لیے لڑیں گے. ہم نے اس طرح کے وعدے کیے نا. ہم نے 2019 میں جو فیصلے لیے گئے ان فیصلوں کے خلاف لڑنے کا وعدہ دیا الیکشن میں، اسی لیے ہمیں منتخب کیا گیا. وہی ذمہ داری دی گئی ہمیں، ورنہ فری رائڈ اور فری یونٹس دینے کا وعدہ تو اور تنظیموں نے بھی کیا تھا. اس حد تک بھی کہا تھا نا کہ ہم، دوسری تنظیموں نے یہ بھی کہا تھا نا کہ ہم گورنمنٹ آف انڈیا کے بی جے پی کی گورنمنٹ کے ساتھ اچھے رشتے رکھیں گے، اس کے بدلے میں ہم ریاست میں پیسہ لائیں گے، اسٹیٹ ہوڈ لائیں گے. یہ ان کے وعدے تھے نا. ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں گے جس سے فائدہ ملے گا ریاست جموں کشمیر کو. لوگوں نے ان کو مسترد کیوں کیا؟ کیونکہ لوگ اس سب سے زیادہ چاہتے تھے. لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم ہمارے بنیادی حقوق کی واپسی کے لیے لڑیں، اور نیشنل کانفرنس نے وہ وعدہ دیا تھا. سر میرا آخری سوال ہے، اس کنورسیشن کو یہیں پہ ختم کریں گے. زڈمو ٹنل کی ابتدا ہوئی، پرائم منسٹر نریندر مودی جی آئے، آگا روح اللہ مہدی جی نے اسٹیج شیئر نہیں کیا. چونکہ میرے لیے وہ اسٹیج شیئر کرنا صحیح نہیں تھا. ایک سی ایم صاحب تو کر رہے تھے. ایک مارک آف پروٹیسٹ تھا میرے لیے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی وہ ہمیں قبول نہیں ہے، اور جموں کشمیر کی عوام جو ہے، ٹھیک ہے ٹنلز وغیرہ حالانکہ وہ اس گورنمنٹ نے نہیں بنائی، وہ پرانی سرکاروں نے بنائی ہے. منموہن سنگھ ان کی سرکار میں شروع ہوئی ہے. سڑکیں بنتی رہتی ہے، کسی بھی اسٹیٹ میں بنتی رہتی ہے، ہمارا حق ہے، ہر کوئی ٹیکس پے کرتا ہے. مگر جو ٹنل، اصلی ٹنل اس ریاست اور پورے ملک کو جوڑتی تھی، جس کو 370 ہم کہتے ہیں، اس کا انہدام کیا گیا، اس کو ڈھایا گیا، اس کو ختم کیا گیا. اور جس طاقت نے اس کو انڈیموکریٹکلی ختم کیا، میں اس کے ساتھ وہاں پہ اس جگہ پہ اسٹیج شیئر نہیں کرنا. پر سی ایم عمر عبداللہ صاحب تو تھے، انہوں نے حالانکہ تعریف بھی کی وہاں پہ. ذاتی فیصلے ہیں، میں کیا کروں. اب ان کی ذات الگ ہے، میری ذات الگ ہے. وہ سوال آپ ان سے پوچھ سکتے. آگے بھی ناراضگیاں رہیں گی؟ میری ناراضگی کسی سے نہیں ہے. میری یہی خواہش ہے، کوشش ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ جو ہے وعدہ جو کیا ہوا ہو وہ پورا کرے. وعدہ آپ پورا کرے، پھر آپ اگر اس فنکشن پہ بھی جائیں نا، لوگ آپ سے ناراض نہیں ہوں گے. اگر آپ اسٹیج بھی شیئر کریں نا پرائم منسٹر کے ساتھ، اسٹیج پہ جا کے وہ بات کہیں جو لوگوں کی بات ہو، تو لوگ آپ سے ناراض نہیں ہوں گے. تو آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے لوگوں کے سینٹیمنٹ کا، لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کا خیال رکھیں، نہ کہ اپنی کرسی کا. کسی کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، کسی کے لیے بھی ہے. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح کی سیاست بہت زیادہ ضروری ہے، ہمیشہ ہونی چاہیے، اور کشمیر میں تو اس وقت اور زیادہ ضرورت ہے کہ اصولوں کی سیاست کی جائے. لوگوں کے ساتھ وہ رشتہ بنایا جائے جو اعتماد پہ ہو، اور جس اعتماد کی قدر ہو. اگر وعدہ کیا ہے اس پہ عمل کرے، لوگوں کے حقوق کی ترجمانی کرے، یہ حقیقت ہے، نہ کہ پاور پالیٹکس. آغا صاحب میرے ذہن میں ایک سوال ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، بس یہ آخری رہے گا. اسمبلی کے 3 دن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھا آغا صاحب. اس میں شراب کی بل پہ پابندی ہونی تھی، اس میں ڈیلی ویجرز کو ریگولرائز کرنے والا بل تھا، اس میں لینڈ رائٹس کا بل تھا، اور یقین مانیں آپ کہ اس میں یہ بھی تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ وقف ترمیمی بل کو اپوز کر سکتے تھے. لیکن ان 3 دنوں میں ہنگامہ ہوا اسمبلی کے اندر، کرسیاں ٹوٹی. وہ 3 کے 3 دن ایسے کہ ایسے ضائع ہو گئے، اور واپس ان 3 دنوں کا فائدہ آج تک نہیں مل پایا. اب جتنا آپ مایوس ہیں اتنا ہی میں بھی مایوس ہوں. یہ اس سے پہلے بھی میں نے کہا، جموں کشمیر کی اسمبلی کے ذریعے ایک ریزولوشن جانا چاہیے تھا وقف ترمیمی بل کے خلاف. اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کی آپ نے نشاندہی کی، جس پہ لیجسلیشن ہونا چاہیے تھا یا ڈیبیٹ ہونا چاہیے تھا، اور اس کو الاؤ نہیں کیا گیا. اور میں یہ کہوں گا کہ اگر اس وقت کچھ لوگوں نے غصہ دکھایا، میں امید کرتا ہوں کہ وہ سچا غصہ ہو. لوگوں کو لگا کہ اپنی ہی پارٹی کے خلاف غصہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. اپنی پارٹی کے جس پارٹی سے وہ وابستہ ہے اسی کے خلاف غصہ ہے، مگر کاش، میں امید کرتا ہوں کہ وہ حقیقت پہ مبنی ہو. ان کو سچی میں یہ احساس ہوا ہو کہ ہم ایک ریزولیشن لانا چاہتے تھے، وہ ریزولیشن بھی ہمیں لانے نہیں دیا گیا. تو انٹرنلی وہ
सेंस ऑफ अर्जेंस जिसे कहते हैं ना, वो बने और लोग इस बात का एहसास करें कि शायद पार्टी लाइन कभी गलत भी जा सकती है, उसको ठीक भी किया जा सकता है इस तरह के तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आगा सैदुल्लाह मेहदी जी हैं, जो वादी कश्मीर की आवाज़ हैं, जो हक़ और इंसाफ पे आवाज़ उठाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपनी जमात के ख़िलाफ़ भी ये बात करते हैं। अगर कहीं पर इनकी जमात गलती करेगी, अवाम के हकूक़ को पामाल करेगी, अवाम के हकूक़ की रहबरी नहीं करेगी, तो आगा सैदुल्लाह मेहदी जी का ट्वीट आपको ज़रूर ट्विटर पर नज़र आएगा, या फिर आप इनकी ज़रूर बात को सुनेंगे। वादी कश्मीर के अंदर एक अकेला ऐसा लीडर जिससे इन अवाम बेइंतहा मोहब्बत करती है। मुझे लगता है कि जिनसे लोग इंतहाई मोहब्बत इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो अपनी ईमानदारी से अपने काम को निभाते हैं और अपनी जमात के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं, बाकी लोगों के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं। जहाँ पे अन्याय नाइंसाफ़ी होगी, वहाँ पे आगा साहब की आवाज़ उठती रहेगी। इस चीज़ ने मजबूर किया हमें और आगा साहब के पास पहुँचाया, क्योंकि ये आवाज़ पूरे जम्मू कश्मीर में पहुँचनी चाहिए। हक़ और इंसाफ हर इंसान तक पहुँचना चाहिए। फ़िलहाल के तौर के ऊपर एक ख़ास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ वादी कश्मीर के बडगाम से।